یہ ہے جہاں نیوز۔ السلام علیکم نیوز اینڈ ریویوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے مہمان سینئر جرنلسٹ اینڈ اینالسٹ سید آصف علی سر موجود ہے۔ ملک صاحب ٹھیک ہے؟ شکر الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے سر؟ شکر الحمدللہ، آپ نے انوائٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو سو مچ۔ 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر اسلام آباد آنے کی کال دی ہے۔ کیا آپ کے حساب سے وہ اس دفعہ اسلام آباد پہنچیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم کو اگر ہم دیکھیں تو جس طرح لیڈرشپ نے کارکنان کو چھوڑ دیا تھا اور لیڈرشپ بھاگ گئی تھی، کیا اس دفعہ کارکنان ان پر ٹرسٹ کریں گے؟ بڑا اچھا سب آپ نے لوگوں کو بڑا انتظار ہے کہ عمران کیا اس کی رہنمائی کرے گا، اس کو کنٹرول کرے گا، سپروائز کرے گا، لیکن عمران چونکہ جیل میں ہے تو کسی نہ کسی نے اس کی قیادت کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قیادت کون کرے گا؟ کیا دوسری جو آپ نے بات کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 اگست اس کی تحریکی ابتدا ہے۔ جی علی من گنڈاپور نے کہا کہ اس کو ہم 90 دن کے لے کے اس کو اوپر تک لے کے جائیں گے، اس کو عروج پر لے کے جائیں گے۔ جی جبکہ باقی رہنما کہتے ہیں کہ 5 اگست ہی اس کا عروج ہوگا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بیرسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 اگست کو تحریک کا آغاز ہوگا، لیکن یہ سینٹرل نہیں ہوگا، یعنی یہ سارے لوگ اسلام آباد میں نہیں آئیں گے، یہ اپنے اپنے علاقوں میں اس کا احتجاج کریں گے، چارج ریکارڈ کریں گے، پھر سیکنڈ سیکشن کا، پھر تھرڈ، پھر فور، پھر کیا ہوگا ابھی تک یہ خود کنفیوز ہیں۔ سر کی وجہ تو نہیں ہے کہ جس طرح ان کے پیچھے جب انہوں نے کال دی اسلام آباد کارکنان کو لے آئے ہیں، لیکن قیادت چھوڑ کر بھاگ گئی ہے اور کارکنان ادھر پولیس کے ان کو اپنی مدد آپ چھوڑ دیا، ان کی گاڑیاں تباہ ہوئی، ان کے املاک کو نقصان پہنچا ہے؟ کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ اب اس کو جو ہے وہ سٹیپ وائز لے کر چل ایسی بات نہیں ہے، ابھی وہ خود کنفیوز ہیں۔ خود کنفیوز کیسے ہیں؟ کیا وہ لاہور سے اپنی تحریک شروع کریں گے؟ کیا وہ پشاور سے اپنی تحریک شروع کریں گے؟ کیا وہ اس تحریک کو مختلف جگہوں پہ جو ضلعی ہیڈ کوارٹر ہیں، تحصیلی ہیڈ کوارٹر ہیں یا جو بھی ہیں وہاں سے شروع کریں گے؟ لیکن ابھی تک ان کا کوئی پروگرام اوپن نہیں ہوا، ابھی تک کوئی پروگرام دیا نہیں۔ جب کوشچن کیا جاتا ہے ان رہنماؤں سے تو کہتے ہیں ابھی ہم نے لیک آؤٹ نہیں کرنا، ابھی ہم چونکہ لیک آؤٹ کرتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے، ابھی ہم نے اس کو لیک آؤٹ نہیں کرنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ 5 اگست ابھی تو وہ وہیں پھنس گئے ہیں کہ 5 اگست ابتدا ہوگی، عروج ہوگا یا شروع ہوگی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ابھی 5 اگست کی تاریخ کو کچھ آگے بڑھتا نظر نہیں آ رہا ہے، اور ابھی آج بالکل 4-5 دن رہ گئے ہیں اس تاریخ کو شروع ہونے میں، 5 اگست کو آنے میں۔ ابھی تک کوئی لاہ عمل، کوئی پریس ریلیز، کوئی پروگرام وہ نظر نہیں آ رہا۔ جب اس طرح یہ کنفیوز ہیں تو کیسے؟ سر کہ عمران خان کے دونوں صاحبزادے پاکستان آ رہے ہیں، تو اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو کیا جس چیز پہ عمران خان نے جس چیز کی مخالفت کی تھی وہ تھی موروثی سیاست، کیا ان کے بیٹے بھی PMLN PPP کی طرح اب PTI میں عمران خان کے بیٹے اس کو لیڈ کریں گے، یا جو چل رہا ہے سسٹم ان کا اسی طرح وہ چلتا رہے گا اور 5 اگست کا جو احتجاج ہے وہ قاسم سلیمان لیڈ کرے گا، علی امین گنڈاپور یا چیئرمین PTI بیرسٹر؟ جی بڑا، لیکن پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ موروثی قیادت جس پہ وہ بات کرتے ہیں کہ موروثی قیادت میں نہیں شروع کروں گا، ہماری تحریک انصاف میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن آپ نے دیکھا جہاں بھی یہ روایت بھی ہے، ٹریڈیشن بھی ہے، اور شروع سے ایسا ہوتا ہے، چاہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں تو ان کی بیٹی آئی، صدر ایوب خان ہو تو اس کے بیٹے آئی، ریاض الحق ہو تو اس کے بیٹے آئے۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے آگے چلتے جائیں تو آپ کو یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ سلمان اور قاسم جو آ رہے ہیں کیا وہ آ بھی رہے ہیں یا ابھی صرف باتیں اٹھائی جا رہی ہیں، کیونکہ جب تک کوئی سالڈ ریزن نہیں ہوگا اور ان کا اسٹیٹس نہیں پتا چلے گا۔ ابھی تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ ان کا ابھی اسٹیٹس کیا ہے، کیا وہ برطانوی شہری ہیں، کیا ان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے، کیا ان کے پاس نیپال کا جو ID کارڈ ہے وہ ان کے پاس ہے؟ ابھی تو یہ بڑے مخصوص سطح کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ بھارت یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 5 اگست کی تاریخ ابتدا انہوں نے کر دی ہے، لابنگ انہوں نے شروع کر دی ہے، امریکہ میں وہ لابنگ کر رہے ہیں اور ان کے ہر قدم کو
وہ قاعدہ بات کیا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا ایک ڈنر تھا جس پہ جو گوشت کھا رہے تھے اس میں اتنی لے ہوئی دونوں طرف سے. تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس ماحول کو, اس ایٹماسفیئر کو, اس ویدر کو اور اس ہجوم کو برداشت کر سکیں گے یا نہیں. سر بات کی ہے کہ امریکہ میں وہ جاتے ہیں, سینیٹر کے ساتھ ان کی ڈنر ہوتے ہیں اور ڈنر پر وہ لابینگ کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان اور پی ٹی آئی یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ ان کی ریجیم چینج جو گورنمنٹ ہٹائی گئی ہے ان کی ختم ہوئی ہے تھرو ریجیم چینج, وہ صرف ایک ورڈ کے تھرو ختم ہوئی تھی اور وہ ورڈ تھا ایبسولوٹلی ناٹ. کیا ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد اب یہ ایبسولوٹلی یس کی طرف اشارہ ہے وہ لابینگ, یا آپ اس کو نہیں دیکھ کی بڑی اچھی بات کی آپ نے, بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے. ہوتا یہ ہے کہ سیاست کے اندر, جلسے کے اندر کچھ باتیں کچھ اور کی جاتی ہیں اور اس کے بعد کچھ اور کی جاتی ہیں. اندرون خانہ باتیں کچھ اور ہوتی ہیں, جب مذاکرات جاتے ہیں تو باتیں اور ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک بات کروں, میں چونکہ خود ایک سینئر صحافی ہوں, تو یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بہت بڑا نعرہ تھا, بہت بڑا ان کا مشہور تھا, موٹو تھا ان کا. میں اکثر اس وقت کہتا تھا جب ان کی حکومت تھی, موجود تھی, تو میں ان کو کہتا تھا کیا عمران اتنا بڑا لیڈر ہے کہ اگر آج ہو کے کہ پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں وہ کرپشن ختم کر دیں, وہ رشوت دینی بند کر دیں, وہ لا کو بریک کرنا بند کر دیں, ایسا ممکن ہے؟ تو ہر ایک کا جواب ہوتا تھا ایسا ممکن نہیں ہے. تو میں کہا یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ کہاں پہ گیا؟ اسی طرح آپ نے بات کی کہ ایبسولوٹ ناٹ یہ ہر گاڑی کے پیچھے رکھا گیا تھا, ہر تقریر سے پہلے شروع کیا جاتا تھا کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ لیکن آپ نے دیکھا وقت بدل گیا, وہ اندر چلے گئے, جو باہر تھے, جو اندر تھے وہ باہر آ گئے, حالات نے بدلی, اور آج وہی کہا جاتا ہے کہ امریکن لابی کامیاب ہوگی تو یہاں پہ ان کو رہائی ملی. اور دوسری بات میں آپ کو, جب سر ٹرمپ آ رہا تھا اس سے پہلے اتنا شور تھا. بیسیکلی ان کا سوشل میڈیا بہت مضبوط ہے, یہ ماننا پڑے گا, چاہے اپوزیشن ہو, چاہے کوئی بندہ ہو, چاہے کوئی تنظیم ہو, ہر ایک یہ بات مانتا ہے کہ ان کا جو میڈیا سوشل میڈیا ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ ایک بات کو اٹھا دیتا ہے. اور آپ دیکھیں کئی انہوں نے اتنے ایشوز بنا دیے, جب ہوا انہوں نے اتنی ہائپ تیار کھڑی کی کہ ایک موت پر اعلی افسر کو سامنے آنا پڑا. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے وہ جو اعلیٰ افسران ہیں انٹیلیجنس کے وہ سامنے نہیں آتے, تو اس سے ان کو سامنے آ کے بیان دینا پڑا. بھارت یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا سوشل میڈیا بہت تیز ہے, لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اب ان کو اٹھنے کی جو طاقت ہے وہ بڑی کم ہو گئی ہے. ان کو زور توڑ دیا گیا ہے, چونکہ مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. کہیں قیادت ان کی پھپھو کر رہی ہے, کہیں قیادت ان کا علی من گنڈا پور کر رہے ہیں, کہیں قیادت ابھی نیا شوشہ آ رہا ہے کہ مزید کوئی تیار ہوں گے بندے جو اس قیادت کو آگے لے کے چلیں گے. جب یہ خود بیٹھ گئے ہیں, تقسیم ہو گئے ہیں, تو اس لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ اس کو آگے بڑھانا. لیکن یہ پھر بات کروں گا, یہ پھر 24 نومبر کی تھا اور مختلف جو انہوں نے تحریک جو پہلے اعلان کیے اس کی طرح ناکام ہوگی. لیکن یہ بات دیکھنا پڑے گی, عمران کو خود ہی سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ ناکام ہوگی تو پھر اس کا انتظار. سر اگر یہ 5 اگست کا تحریک شروع کرتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکام ہوگی, تو یہ ناکام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیوں ناکام ہوگی؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکام ہوگی, تو ناکام دیکھیں نا, میں نے اتنے حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. پہلے تو مسئلہ بنے گا قیادت کرے گا کون, ٹھیک ہے. قیادت اتنے حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. علی من گنڈا پور کہتا ہے میں سب سے طاقتور بندہ ہوں, بریلوی صاحب کہتے ہیں میں سب سے زیادہ طاقتور بندہ ہوں, علیمہ بھی کہتی ہے میں قیادت کروں گی, ان کی موسمان جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ہم بھی قیادت کریں گے. یہ وہ نام ہے جو ابھی تک سامنے آ چکے ہیں, اور اس کے نیچے ایک بڑی لسٹ ہے ناموں کی جو اپنے آپ کو قیادت کا کنکلوڈ کرتے چلیں. لاسٹ کوشچن آپ سے کہ آپ کب تک عمران احمد خان نیازی کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے دیکھ رہے ہیں؟ کب تک وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہی رہیں گے, اور کب آپ اس کو باہر آتے ہوئے بڑا اچھا ہے. یہ اس پہ منحصر ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب رہنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں. آپ یہ سوال کریں گے یہ کیسے پاسبل ہے, ہاؤ اٹ پاسبل. دیکھیں
میاں نواز شریف جب اندر گئے تو کیسے باہر ہے؟ سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے۔ جب تک آپ سیاسی ڈائلاگ نہیں کریں گے، جب تک آپ اسی کام میں پھنسے رہیں گے کہ میں ریاست سے مذاکرات کروں گا یا سیاستدانوں سے مذاکرات کروں گا، میں ان کو اس طرح نہیں سمجھوں، میں ان کو اس کے قابل نہیں سمجھوں، کہیں سے تو آپ نے شروع کرنا ہے۔ جب بھی شروع کریں گے تب بھی آپ زیرو سے شروع کریں گے، آہستہ آہستہ پھر ایک ماحول بنتا جاتا ہے، ایک ملاقات، دوسری ملاقات، تیسری ملاقات، لیکن اس میں ہاتھ درمی چھوڑنی پڑے گی۔ جب تک آپ ہاتھ درمی نہیں چھوڑیں گے تب تک آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ پھر تیسری بات آپ نے جو کی کہ وہ ایک وقت تھا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے، چوروں سے بات نہیں کریں گے، آج وہی پوزیشن ان پہ آ گئی۔ لیکن پھر بھی اگر آزاد ہونا ہے، اگر باہر آنا ہے، رہائی لینی ہے، تو جو اس کو کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی استعمال کرنی پڑے گی، بیک ڈور ڈپلومیسی۔ یہ ہر دور میں کامیابی ہے۔ بھلے وہ ذوالفقار بھٹو تھا، ذوالفقار بھٹو نے کہا کہ میں نے باہر نہیں آنا، تو اس کو وہ ایک جہاں ریلیکس سکتی تھی اس میں ہم بات نہیں کرتے تھے۔ وہ جتنا زندہ تھا پاپولر مقبول، اسے کہیں زیادہ وہ مر کے مقبول ہوا۔ اس نے کہا میں فوج کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا ہوں، میں تاریخ کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا ہوں، میں فوج کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا۔ تو وہ اس کی بات اور تھی۔ اس کے علاوہ جتنے دیکھیں گے آپ، وہ مذاکرات کر کے سیاسی پوزیشن لے کے وہی تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ ٹائم۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا کہ عمران خان کا باہر آنا عمران خان پر ہی منحصر ہوتا ہے کہ وہ کب چاہتے ہیں کہ وہ باہر آئیں، کیونکہ آج کل کے سیاستدانوں میں کوئی بھی ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر موجود نہیں ہے، جن کے اگر ان کے بک میں سے ہم دیکھیں تو ان کا یہ سٹیٹمنٹ کہ میں فوج کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا لیکن تاریخ کے ہاتھوں نہیں۔ تو آج کل چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ بے نظیر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہو، آصف علی زرداری ہو یا عمران احمد خان نیازی، یہ انہی پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کب اندر جاتے ہیں اور کب باہر آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید عادل رضا کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔